السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی ساحل اور ماہی گیری کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ مضمون جناب ابو بکر شیخ صاحب کا ہے، جو کہ 26 جولائی 2021 میں شائع ہوا۔ اس ویڈیو سے آپ کو کراچی کے قدیم باشندوں اور انگریزوں سے قبل کے کراچی کے متعلق آگاہی حاصل ہوگی۔ ابو بکر شیخ صاحب لکھتے ہیں، کنارے آب شیری کے ہوں یا شوریدہ پانیوں کے، جہاں جہاں تک گئے وہاں حیات کو پنپنے میں مدد دی۔ اگر سمندر نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ سمندر اس دیوتا کی طرح ہے جو فقط دینا جانتا ہے۔ بادل، بارشیں اور گلیشیئر سب اس لیے ہیں کہ سمندر ہے۔ یہ فطرت کی لین دین کا معاملہ ہے۔ سمندر بادل دیتا ہے، بارشیں برستی ہے، گلیشیروں سے پانی آتا ہے اور میٹھے پانی کی ندیاں بہہ نکلتی ہے۔ ان ندیوں کے کنارے دنیا کی شاندار تہذیبیں جنم لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کنارے بڑے اہم ہیں کہ کنارے نہ ہوتے تو نہ بندرگاہیں ہوتی اور نہ انسان ایک دوسرے سے مل پاتے اور نہ بیوپار کی ایک وسیع دنیا وجود میں آتی۔ مگر ہم انسانوں نے عطا کردہ نعمتوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا ہے، خاص کر سمندر کے ساتھ۔ وہ ہمیں پانی اور خوراک دیتا ہے اور بدلے میں ہم اس کے نیلگوں پانی کو روز بروز آلودہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ تحریر اگرچہ کراچی کے اچھے دنوں سے متعلق ہے، مگر اس میں آج کل کے شب و روز بھی جاگتے اور سوتے ہیں۔ ہم کراچی کے موضوع پر پروفیسر عبدالرؤف خان کی ملیر وادی کی تحقیقی رپورٹ کا بھی ذکر کریں گے، جنہیں کراچی کے قرب و جوار میں قبل مسیح زمانے کی بستیوں کے آثار ملے تھے۔ ہم جب ان بستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں میٹھے پانی کے برساتی نیوں یعنی گزرگاہوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور کراچی کے جنوب اور مغرب میں واقع ساحل کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ایچ.ٹی. لیمبرک اس علاقے کو سکندری جنت کا اعزاز دیتے ہیں۔ ایرین کی تحریروں کو مطالعے سے لگتا ہے کہ یہ ریڑی میان اور کماڑی کے بیچ کا علاقہ ہے، چونکہ ایک زمانے میں ملیر نئے کا ماہانہ یہ گزری کریک ہی تھی، اور 521 قبل مسیح میں یونانی سیاح اسکائی لیکس جب دریائے سندھ کا مطالعہ کرنے آئے تو اس زمانے میں دریائے سندھ کا ایک زبردست بہاؤ مشرق جنوب میں بہتا ہوا ابراہیم ایدری کے قریب سمندر میں گرتا تھا۔ قبل مسیح کے زمانے سے ہم نکلیں تو ہمیں سومرا دور یعنی 1011 سے 1391 عیسوی میں ایک لوک کہانی سننے کو ملتی ہے، جس میں پہلی بار ہمیں کلاچی یا کراچی کا ایک بھرپور منظرنامہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں مچھلی کی فراوانی بھی نظر آتی ہے، ماہی گیر کی ذہانت بھی نظر آتی ہے، دور دور تک جا کر مچھلی کے شکار کرنے کی شہادتیں بھی ملتی ہیں، اور شکار کے طریقوں اور شکار کے سامان کی بہتات بھی نظر آتی ہے۔ میں آپ کو وہ لوک کہانی مختصراً سناتا ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے مورلو اور
مانگر مچھ۔ اگر ہم اس کہانی کو دل کے کانوں سے سنیں تو یہ ایک تاریخی ورثے کی شاندار کہانی ہے۔ راجہ دلاورا کے زمانے میں سندھ میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں اجڑے شہروں کے آثاروں کا بادشاہ ہمیشہ یہ دلاورا نام کا بادشاہ ہی ملا ہے۔ آپ برہمن آباد جائیں، سیون شریف جائیں یا کہیں اور، آپ کو ایک ظالم بادشاہ ملے گا اور اس کے ظلم سے وہ بستی برباد ہوئی ہوگی اور اس بادشاہ کا نام دلاورا ہی ہوگا۔ سون میانی بلوچستان میں اوبھایو نام کا ایک ماہی گیر رہتا تھا جس کے 7 بیٹے تھے۔ ان میں مورولو سب سے چھوٹا تھا اور ایک ٹانگ سے معذور مگر ذہین تھا۔ ایک دن اس کے 6 بھائی شکار کے لیے سون میانی سے نکلے اور کلاچی جو کن گہرا اور وسیع گرداب کی طرف آ نکلے۔ مقامی لوگوں نے منع کیا کہ یہاں شکار کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پانی کے بھنور بھی خطرناک ہیں اور یہاں مانگر بڑی وہیل شارک مچھلی کو کہتے ہیں بھی ہے جو خونخوار ہے، مگر انہوں نے بات نہیں مانی۔ جیسے جال پانی میں پھینکا تو کچھ پلوں میں ان کی کشتی الٹ گئی اور مانگر نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ جب ان کے بھائی مورولو کو پتہ لگا کہ اس کے بھائی اس طرح سے شارک نے کھا لیے ہیں تو اس نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ایک پنجرہ تیار کیا اور خود اس میں بیٹھا لوگوں کو اپنی پوری منصوبہ بندی سے آگاہ کیا کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ پانی میں پنجرہ پھینک دیا گیا، مچھلی نے وہ پنجرہ نگل لیا اور اس کے گلے میں پھنس گیا۔ اس طرح مانگر کو رسیوں کے ذریعے پانی سے باہر نکال لیا گیا اور مچھلی کا پیٹ چاک کر کے مورولو اور اس کے بھائیوں کو نکالا گیا۔ بھائی تو مر چکے تھے، البتہ مورولو زندہ تھا۔ بھائیوں کو دفن کرنے کے بعد مورولو جب تک زندہ رہا اپنے بھائیوں کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھا رہا۔ آپ اگر کھارا در سے ماڑی پور جائیں تو گل بائی چوک پر ان بھائیوں کی قبریں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر کبھی نیٹی جیٹی پل سے گزریں جہاں آج کل مچھلیوں کو خوراک ڈالنے کے لیے گوندھے آٹے کی گولیاں ملتی ہیں اور چیلوں کو کھلانے کے لیے سرخ رنگ میں رنگے پھیپھڑے ملتے ہیں تو اس وقت یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ خشکی کے بعد سمندر سے جزیرے کی طرف جا رہے ہیں۔ کراچی کے اطراف میں اگرچہ زیادہ نہیں مگر متعدد جزیرے ہیں جن پر کراچی شہر بستا ہے۔ الطاف شیخ اس حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ ماڑی یا منوڑا جانے والوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ نہ فقط منوڑا بلکہ کماڑی بھی ایک جزیرہ ہے جو اس وقت نیٹی جیٹی پل کے ذریعے کے راستے کراچی شہر سے جڑا ہوا ہے۔ ایک زمانے میں یہ بھی منوڑا کی طرح ایک جزیرہ تھا اور لوگ کھارا در سے کشتیوں کے راستے کماڑی آتے تھے، بالکل ایسے جیسے آج کل بابا، بھٹ، پیر شمس اور دیگر جزیرے موجود ہیں۔ ان جزیروں پر صدیوں سے ماہی گیروں کی بستیاں آباد ہیں۔ تو ہم اگر یہ کہیں کہ اس وقت بھی کراچی کے ملیر سے منوڑا تک کناروں اور جزیروں پہ ماہی گیروں کی سینکڑوں بستیاں آباد ہیں تو یہ بات کسی آبدار سکے کی طرح کھڑی ہوگی۔ اس وقت لاکھوں لوگ ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ آپ اگر ماہی گیر بستیوں میں جائیں گے جیسے ریڑی میان، ابراہیم ایدری، گزری، کھارا در، بابا جزیرہ اور بہت ساری بستیوں میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سمندر، مچھلی اور ماہی گیری کس قدر ان کے خون میں بستی ہے۔ ان کی ہر بات اول تا آخر ماہی گیری پر
آ کر ختم ہوتی ہے۔ وہ سمندر کو دریا کہتے ہیں۔ یہ دریا ان کے لیے روزی روٹی کا وسیلہ ہے۔ یہاں کی صبحوں، شاموں، چاندنیوں، لہروں، گرمیوں اور جاڑوں سے انہیں عشق ہے۔ ان کے قلب و ذہن میں دریا کے احترام کا دیپک بھی جلتا ہے۔ ان ماہی گیر بستیوں سے متعلق ہمارے پاس گزیٹروں کی صورت میں گزرے 150 سے 200 برسوں کی معلومات کا ذخیرہ موجود ہے۔ میرے پاس ان ماہی گیر بستیوں کی کچھ تصاویر بھی ہیں جو آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئیں گی، جو اتنی ہی پرانی ہیں۔ کچھ اسکیچز بھی ہیں جن کو بھی آپ دیکھ کر یقیناً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دنوں کا کراچی اور وہاں بسنے والے کیسے تھے۔ سندھ کے گزیٹر کے مطابق منوڑا اور کلفٹن کے بیچ میں جو سمندری کنارہ ہے وہ اندازاً 3.5 میل پر محیط ہے۔ ساتھ میں کماڑی کا جزیرہ ہے جو آخر میں کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ کماڑی سے کسٹم ہاؤس اور کراچی کے پرانے شہر کی طرف جانے کے لیے مول پل ایک وسیع راستہ فراہم کرتا ہے۔ یہ پل چنی گھاری کے پانی کو بندرگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہونے کے لیے پرانے بندر کے پاس بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 1200 فٹ ہے اور یہ پل 1865 میں 4,75,000 روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا تھا۔ اس وقت اسے نیپیر مربع مخروطی پل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پل کے شمال کی جانب آخری سرے پر اور بندرگاہ کے مغرب کی طرف نیٹو جیٹو پل سے جو 4,33,000 روپے کی خطی رقم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مول روڈ کے آخر میں کسٹم ہاؤس ہے۔ کسٹم ہاؤس سے کراچی چھاؤنی کی طرف جانے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ان میں سے ایک بندر روڈ سے ہے جس کی لمبائی 2.5 میل ہے اور ڈپوؤں پر اس کا اختتام ہوتا ہے، جبکہ دوسرا میکلاؤڈ روڈ ہے۔ یہ دونوں راستے عام اصطلاح میں کیمپ پکارے جانے والے مقام کی طرف جاتے ہیں۔ ان راستوں کے مغرب میں پرانی مچھی بیانی، پرانا شہر، بندر مارکیٹ اور نیپیر کوارٹرز واقع ہیں۔ سندھ گزیٹرز کراچی کو ماہی گیروں کا شہر کہتا ہے۔ وہ شاید کچھ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں زراعت بس نام کی تھی۔ مشرق میں ملیر کی طرف پھلوں کے باغات تھے اور تھوڑی بہت سبزیاں شمال میں لیاری کے کناروں پر اگا کرتی تھی جو مقامی لوگوں کی خوراکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت تھی۔ سمندر کا کنارہ موجودہ زمانے کی طرح گندگی سے بھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ ان زمانوں میں کراچی کا یہ کنارہ سفید چاندی جیسی ریت سے تپتی دھوپ میں چمکتا تھا۔ مچھلیوں کی بہتات تھی، ساتھ میں تمر کے گھنے جنگل تھے اور مقامی لوگ پرندوں کا شکار بھی کیا کرتے تھے۔ آپ تھوڑا اس ساحل کو تصور میں لائیں جہاں لہروں کے شور کی آوازیں مسلسل جاری ہیں اور ہوا ان کو دور تک لے جاتی ہے۔ ماہی گیروں کو وسیع رقبے پر پھیلی بستیاں ہیں۔ نہ کسی گاڑی کا شور ہے، نہ کسی کشتی سے انجن کا شور اٹھتا ہے۔ بادبان کے سہارے کشتیاں لمبا سفر طے کرتی ہیں۔ اگر آپ کو کراچی کے گزرے شب و روز دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں تو آپ بابا بیٹ جزیرے پر جا کے دیکھیں۔ میں وہاں گیا ہوں، وہاں کسی گاڑی کا شور نہیں ہے، نہ مئی جون میں یہ جزیرے دھوپ سے تپتے ہیں۔ وہاں کی راتوں اور ٹھنڈی سمندری ہواؤں کا تو شاید آپ تصور نہ کر سکیں۔ رات کو ان بستیوں پر نکڑ بستے ہیں، لوگ ملتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور گپیں ہانکتے ہیں، پھر جلدی سو جاتے ہیں۔ رات کو 4 بجے ان جزیرے کی گلیوں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے کہ سمندر میں شکار پر جانے کا بھی بہتر وقت ہوتا ہے۔ ان جزیروں پر رات کے اختتام کا پیغام
مرغے کی بانگ اور چڑیوں کی چہچہاہٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے۔ E.W. ہیوز لکھتے ہیں، سندھ میں مچھلی کا شکار مسلمان ماہانے ماہی گیر یا ملاحی کو کرتے تھے، جن کی اکثریت کراچی میں رہتی تھی۔ سندھ کے سمندری کناروں سے پکڑی جانے والی مچھلی کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر F.D. ان مچھلیوں کی 160 قسمیں بتاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ٹونا فش اور روغنی مچھلیوں کی بہتات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہاں سے شارک مچھلیوں کے فنس بڑی مقدار میں ممبئی بھیجے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے چین کے وہاں ان کی بڑی مانگ ہے۔ اس کے علاوہ بڑی شارکوں کا شکار کر کے ان کی چربی حاصل کی جاتی ہے، جس کی بیرون ملک بڑی مارکیٹ ہے۔ یہاں مچھلی اور جھینگے کو خشک کر کے ممبئی بھی بھیجا جاتا ہے اور اندرون ملک بھی ان کی اچھی مارکیٹ ہے۔ تالپوروں کی حکمرانی کے دنوں میں سمندری مچھلی کے شکار کا ٹھیکہ دیا جاتا تھا، جس سے سالانہ 4,000 سے 7,000 روپے کی رقم حاصل ہوتی۔ دیکھا جائے تو ان ماہی گیروں پر جو محصول لاگو کیے گئے تھے وہ بڑے پیچیدہ اور زیادہ تھے۔ پیچیدہ اس طرح کہ منوڑا جزیرہ سے پکڑی گئی مچھلی اور دیگر میانیوں سمندر کے کنارے مچھلی پکڑنے کے لیے مخصوص جگہ کو میانی کہا جاتا ہے، جسے آج کل جیٹی پکارتے ہیں، سے پکڑی گئی مچھلیوں پر لاگو محصول میں فرق تھا۔ منوڑا سے جو مچھلی پکڑی جاتی تھی اس پر شکار کا چھٹا حصہ بطور محصول لیا جاتا تھا، جبکہ اوروں سے چوتھا حصہ لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مچھلی کی بھری کشتی سے 5 مچھلیاں عاملانہ کے طور پر لی جاتی تھی۔ میانی سے محصول لینے والی ٹیم کے ارکان جو مچھلی وصولتے تھے اسے عاملانہ کہا جاتا تھا۔ کراچی سے دیگر مقامات بھیجے جانے والی مچھلیوں پر 6.5 سے 7.5 پائیوں کا محصول لیا جاتا تھا۔ اس طرح کا محصولاتی نظام 1845 تک رائج رہا۔ اس کے بعد مچھلی پکڑنے والی کشتیوں کی درجہ بندی کی گئی، ان کو چھوٹے، بڑے اور مناسب سائز میں تقسیم کرتے ہوئے الگ الگ فیس لگا کر لائسنس جاری کیے گئے۔ اس وقت کے کسٹم کے ڈپٹی کلکٹر مسٹر میکلاؤڈ نے یہ تجویز رکھی کہ مچھلی کے شکار کے لیے سالانہ ٹھیکے کا نظام لاگو کیا جائے۔ اس تجویز کو قبول کیا گیا اور 1852 میں یہ ٹھیکہ 5,250 روپے میں نیلام ہوا۔ یہ ٹھیکے داری نظام 5 برس یعنی 1857 تک چلتا رہا اور پھر اسے منسوخ کر کے کشتیوں کے سائز اور وزن کے حساب سے لائسنس کا اجرا کیا گیا۔ یہاں اضافی معلومات کے لیے 5 برس کے اس ٹیکس کی تفصیل آپ کو بتائی جا رہی ہے، جس کا تعلق کراچی کی ماہی گیری سے ہے۔ کراچی تحصیل کے گھاٹوں سے 1870 تا 1874 1,762 روپے محصول وصول کیا گیا۔ کراچی تحصیل کی میانیوں سے 1817 تا 1874 14,101 روپے محصول وصول کیا گیا۔ ہم اگر 1837 کے ریکارڈ کا جائزہ لیں گے تو اس برس یہاں سے ممبئی کے لیے خشک مچھلی، شارک مچھلی کے فنس اور مچھلی کا تیل بھیجا گیا، جس سے 30,000 کی آمدنی ہوئی تھی۔ آج بھی سالانہ کروڑوں 2020 اور 2021 میں 61 ارب روپے سے زائد کی آمدنی ہوتی ہے۔ مچھلی کے شکار کرنے والی کشتیوں کی رجسٹریشن کا عمل محکمہ فشری کراچی انجام دیتا ہے۔
2006 کے ریکارڈ کے مطابق اس محکمے کے پاس 17,000 کے قریب کشتیاں رجسٹرڈ تھیں۔ 5 لاکھ سے زائد افراد کا روزگار مچھلی کے شکار سے منسلک ہے۔ فقط ابراہیم حیدری اور ریڈی میان میں چھوٹی بڑی 10,000 ایسی کشتیاں ہیں جن کے ذریعے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ ابراہیم حیدری، ریڈی میان، لٹ بستی اور گھگر تک کا ساحلی کنارہ 95 میل پر محیط ہے، اور ان کناروں پر رہنے والے لوگوں کا ذریعہ معاش مچھلی پکڑنا ہے۔ ان لوگوں کی اپنی ایک الگ زندگی ہے۔ چونکہ یہ کئی دنوں تک سمندر میں رہتے ہیں، اس لیے ان کا آپس میں بات کرنے کا طریقہ عام لوگوں سے مختلف ہے۔ دراصل سمندر میں لہروں کا شور زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے اونچی آواز میں بات کرنا پڑتی ہے۔ اب یہ عام زندگی میں بھی بآواز بلند باتیں کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ان کے کانوں میں ہر وقت لہروں کا شور گونجتا رہتا ہے۔ ان کے لہجے میں ایک ردھم موجود رہتی ہے۔ وہ جملہ بڑی نرم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اہم لفظوں کو ادا کرتے وقت ان کو طول دیتے ہیں۔ یوں جملے میں ایک موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ماہی گیروں کے معاشرے کا ڈھانچہ بھی عام لوگوں کی بستیوں سے تھوڑا الگ ہے۔ چونکہ مرد زیادہ تر سمندر پر رہتے ہیں، اس لیے گھر میں عورتوں پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں گھروں کے اکثر فیصلے عورتیں کرتی ہیں۔ بقول محمد علی شاہ، ہم ماہی گیر بستیوں کو مادرانہ معاشرہ رکھنے والی بستیاں پکار سکتے ہیں۔ اگر ہم تاریخی حوالے سے اس جملے کی ڈور پکڑیں تو یہ ہمیں موئنجو ڈارو کے معاشرے سے ملتی دکھائی دے گی، جس کا معاشرہ مادرانہ تھا۔ میں نے جب گل حسن کلمتی سے ان ماہی گیروں کی زندگی کے متعلق سوال کیا تو جواب آیا، ان کی زندگی انتہائی مشکل ہے، مگر وہ پھر بھی خوش رہنا جانتے ہیں۔ آنے والے زمانے میں دوسرے خطروں کے ساتھ جو خطرہ ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ان کی سماجی، ثقافتی اور معاشی زندگی میں شدید تلاطم لائے گا، وہ اس سمندر میں بڑھتی ہوئی گندگی ہے۔ سمندر میں بہت ہی کم بلکہ برائے نام میٹھا پانی چھوڑا جاتا ہے۔ روزانہ کروڑوں گیلن آلودہ پانی لیاری، ملیر اور دوسرے نالوں کے ذریعے سمندر میں داخل ہو رہا ہے۔ پورے شہر، لانڈی، بن قاسم اور سائٹ کی فیکٹریوں کا زہریلا پانی سمندر میں خارج کیا جا رہا ہے۔ لانچوں سے نکلنے والا تیل، کوڑے کی صورت میں پلاسٹک کا اخراج مچھلی اور جھینگوں کی افزائش کو مسلسل متاثر کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ان ماہی گیروں کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے۔ ماہی گیروں کا مستقبل یقیناً داؤ پر لگا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ خود ماہی گیر بولو، گجو اور قطرہ جیسے جالوں کو استعمال کر رہے ہیں، جن کے استعمال پر حکام کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ اتنے خطرناک اور سمندری ماحولیات کو برباد کرنے والے جال ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو مچھلی افزائشی عمل سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ اگر پانی کے ایک قطرے جتنی بھی ہوگی تو یہ جال سمندر سے اسے کھینچ کر باہر لے آئے گا۔ کچھ روپوں کے لیے یہ ٹریش فشنگ دھڑلے سے جاری ہے۔ یہ عمل شیخ چلی کے اس قصے کے مصداق ہے، جس میں وہ درخت کی جس ڈالی پر بیٹھا ہوا تھا، مزے لے لے کر اسی کو ہی کاٹے جا رہا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ روزانہ 5 سے 10 ہزار ٹن کوڑا کرکٹ سمندر میں پھینکا جاتا ہے۔ یوں کوڑے میں شامل پلاسٹک سمندری حیات کے لیے مہلک خطرات پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 34% بحری حیات، 86% سمندری کچھووں اور 44% پرندوں کے پیٹ سے پلاسٹک ملتا ہے۔ ابھی یہ
کل ہی کی بات ہے جب ابراہیم حیدری کے سمندری کنارے کی ریت اتنی سفید ہوتی تھی کہ وہاں کے لوگ اب ان دنوں کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں۔ وہ دن نہ جانے کیا ہوئے جب ان کناروں پر پاکستانی فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی۔ ماہی گیر ان گزرے دنوں سے آج تک اچھی آمدن کا وسیلہ رہا ہے۔ ماہی گیری ان گزرے دنوں سے آج تک اچھی آمدن کا سلسلہ رہا ہے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں ان پر ترقی کی کوئی بدلی کیوں نہیں برستی۔ آپ آج بھی اگر ان ماہی گیر بستیوں میں جائیں گے تو ان کی بیچارگی، معصومیت اور غریبی پر آپ کو رحم آئے گا۔ مجھے ریڑھی میان ابراہیم حیدری یا بابا جزیرے کی گلیوں میں چلتے ہوئے یہ کبھی نہیں لگا کہ یہ بستیاں کراچی کے آنگن میں بستی ہیں۔ کراچی کو ملکہ مشرق اور روشنیوں کا شہر جیسے اعزازات سے نوازا گیا ہے، مگر روشنیاں ان ماہی گیروں کے آنگنوں تک آتے آتے ماند کیوں پڑ جاتی ہیں؟ تعلیم، صحت اور صفائی جیسی زندگی کی بنیادی سہولیات ان بستیوں کے حصے میں کیوں نہیں آئی ہے؟ اگر حکومت چاہے تو ہتھیلی پر سرسوں جما سکتی ہے، تو پھر کراچی کے آنگن سے ایسا ناخوشگوار رویہ کیوں؟